بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M پر ابھی جب یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں تو تحریک انصاف کا جلسہ جاری تھا۔ 7 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا، 4 سے 7، لیکن 7 بجے تک انہوں نے اس جلسے کو ختم نہیں کیا، جس پر جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ نے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا اور FCC اور اسلام آباد پولیس نے جلسہ گاہ خالی کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ لاؤڈ سپیکرز کے اوپر وارننگ بھی دی، لیکن جلسہ جو تھا جب کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اس وقت تک جاری تھا۔ اور اس موقع پر 26 نمبر چنگی پر پولیس اور جو تحریک انصاف کے کارکن تھے ان کے درمیان جو ہے وہ جھڑپ بھی ہوئی ہے اور پتھراؤ کیا گیا پولیس کے اوپر، جس کی وجہ سے SSP جو سیف سٹی تھے وہ زخمی ہوئے اور متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ تاہم بعد میں پھر اسلام آباد پولیس نے 26 نمبر چنگی سے PTI کے کارکنوں کو منتشر جو ہے وہ کیا۔ علی امین گنڈا پور سارا دن جو ہے وہ غائب رہے اور وہ جلسہ گاہ بہت تاخیر سے پہنچے، جبکہ ابھی میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت تک وہ جلسہ گاہ کے اندر نہیں پہنچے تھے، لیکن کہا گیا جی وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور بہت بڑے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ طے یہ ہوا تھا کہ جو ایک NOC جاری کیا گیا تھا، عامر مغل ہیں ان کے اسلام آباد کے صدر PTI کے، ان کے ساتھ جو اسلام آباد انتظامیہ نے ایک ایگریمنٹ کیا اس میں 40 سے زیادہ شرائط تھی۔ اس کے بعد پھر NOC جاری کیا گیا تھا اور یہ اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھی وقت کی، کہ وقت کی پابندی کی جائے گی، اور اس حوالے سے جو 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا۔ تو 4 بجے تک تو ان کا جو وہ جلسہ گاہ تھی وہ بھری نہیں تھی، کارکن بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ کوئی لوگ نہیں تھے، بلکہ سینکڑوں افراد کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت تک آئے تھے۔ اور یہ کوئی متاثر کن جلسہ نہیں تھا، فلاپ شو تھا۔ حکومتی وزراء نے بھی اس کو فلاپ کہا، ناکام کہا، بلکہ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے تو کہا کہ تبدیلی کا جو ایک پلان ہے، جو ایک تبدیلی کا ایک جو خواب تھا، وہ اس کے اوپر اب ہمیں انا للہ پڑھ لینی چاہیے۔ خواجہ آصف نے بھی تنقید کی، وہ اسرائیل والے معاملے بھی بولے کہ کبھی بھی عمران خان نے اسرائیل کے معاملے کے اوپر کھل کر اسرائیل کی مخالفت نہیں کی یا مذمت نہیں کی۔ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور اسرائیل اور عمران خان کی جو گٹھ جوڑ ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ چلیں، یہ تو دوسرا ایک پہلو ہے۔ تاہم جو جلسے کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو یہ جلسہ جو تھا، جو کہا جا رہا تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا، عوام کا جمع غفیر ہوگا، اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ عوام کا جمع غفیر رات ہم نے دیکھا جی، جو پارلیمنٹ کی جو قرارداد تھی ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے حوالے سے، جو اس کو 50 سال پورے ہوئے، گولڈن جوبلی، تو اس کے اوپر GUI نے ایک فتح کانفرنس کے نام سے، یوم فتح کہہ لیں، کانفرنس رکھی تھی۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ جو مینار پاکستان ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ یقین مانیے، عوام باہر بھی تھے، اندر بھی تھے، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ وہ جو تھا جلسہ، وہ جو اجتماع تھا، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اور پھر جس طرح درود و سلام کی محفل ایک ہوتی ہے، اس طرح کا اس کا ایک انداز تھا۔ یہاں پر تو وہی DJ آ گیا، ناچ گانا، گانے شانے، وہ سارا دن چلتا رہا، جو ان کا ایک طرح امتیاز ہے، اور اسی کے تحت یہ کارروائی آگے بڑھاتے رہے۔ لیکن جو کامیابی، یعنی کہ بہت بڑا جلسہ، ان کی خوبی ہے نا کہ یہ جلسہ رکھتے ہی رات کو ہیں تاکہ کم نظر آئے، اور پھر فوٹیج، ہاں ایک اور ڈرامہ کیا گیا، لوگ نہیں پہنچے، حوصلے ٹوٹنا شروع ہوئے، تو انہوں نے پرانی فوٹیجز لگا کر وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنی شروع کر دی۔ کوئی کشمیر کی ڈال دی، کوئی 14 اگست کی ڈال دی، وہ کسی دوسرے ملک کی ڈال دی، یورپ کی۔ وہ پاکستان میں ایسی سڑکیں ہی نہیں ہیں، پاکستان میں ایسے مناظر ہی نہیں ہیں،
وہ فوٹیجز ڈال دی، ویڈیوز ڈال دی اور کہا جی واہ واہ عوام کا جمع غفیر آ رہا ہے۔ اور جو بعض جوتھیے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے پی ٹی آئی کے پیڈ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جناب دھمکیاں دینا شروع کر دی، اشتعال بنانا شروع کر دیا، چھوڑ دو خان کو، حکومت استعفیٰ دے دے، حسینہ واجد کا حال دیکھ لے کیا ہوا تھا، آج یہی کر کے جائیں گے، آج پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ٹھہریں گے، حال اللہ مچا دی۔ کچھ ایسا نہیں ہوا، نہ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ 9 مئی دہرانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن ادارے الرٹ تھے، ادارے الرٹ ہیں اور رہیں گے۔ پولیس ہے، ایف سی ہے، رینجر ہے، فوج ہے، سب الرٹ ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوئی تو اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی رعایت نہیں ہے، بالکل قانون ہاتھ میں لینے والے قانون کا سامنا کریں گے۔ ریڈ زون، ہائی سیکورٹی زون، وہ سارے بلاک ہیں، راستے بلاک ہوئے، لوگوں کو مشکلات ہوئیں، راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو آنے جانے میں تمام شاہراہ ان کی وجہ سے بند کرنی پڑی، کیونکہ ان لوگوں نے خلاف ورزی تو کی۔ اب دیکھ لیں 26 نمبر چنگی پہ کیوں جھگڑا ہوا، اسی وجہ سے نا کہ جو روٹ طے شدہ روٹ دیا گیا تھا اس کی وائلیشن کی، اس کی خلاف ورزی کی، اور اسی وجہ سے پھر جناب یہ ہوا، جھڑپ ہو گئی۔ جب پولیس نے ان کو روکا، پتھراؤ شروع کر دیا جی، اور پھر ابھی وہ جلسہ جو ہے وہ 7 بجے اس کو ختم بھی نہیں کیا، این او سی کی خلاف ورزی کی، اور اب اسلام آباد انتظامیہ نے آرڈر کر دیا ہے باقاعدہ طور پر، پولیس کو اور ایف سی کو کہا گیا ہے کہ جلسہ کا خالی کرائے۔ اب یہ اجتماع، اب یہ جلسہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ صدر مملکت نے کل جو پرامن اجتماع اور امن عامہ سے متعلق جو قانون ہے اس کے اوپر دستخط کیے، وہ لاگو ہو چکا۔ ابھی یہ بغیر اجازت جلسہ نہیں کر سکتے، اور جو طے شدہ پلان تھا، طے شدہ معاہدہ تھا، اس کی خلاف ورزی کی۔ اب ان کے اوپر پرچے ہوں گے، مقدمے ہوں گے، پھر یہ روئیں گے، پھر یہ عدالتوں کا سہارا لیں گے، لیکن انہوں نے کیا ہے، وائلیشن کی ہے۔ یعنی کہ کبھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر پورا جو ہے وہ نہیں اتری، ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ ان کو روندا ہے، اس کی پابندی نہیں کی، خلاف ورزی کی ہے۔ تو جب یہ ویلاگ کر رہا تھا تو خواتین کی تو بہت بڑی تعداد جلسہ گاہ سے جا چکی تھی، کیونکہ پھر وہ وہاں پہ پولیس بھی اعلان کر رہی تھی، لوگ بھی نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ تعداد کا میں نے کچھ نہیں کہتا جی 10,000 ہے، 15 ہے، 5,000 ہے، یہ نہیں ہے، لیکن کوئی بہت بڑا یہ کوئی متاثر کن اجتماع نہیں تھا کہ آپ یہ کہہ سکیں۔ لیکن خیبر پختونخوا سے یہ لوگوں کو لانے کی بھرپور کوشش کی، لوگ نہیں نکلے، پنجاب سے لوگ نہیں گئے، ایون کہ راولپنڈی اسلام آباد سے نہیں گئے۔ ہر ایک ایم این اے ایم پی اے کو کہا گیا تھا آپ نے اپنے ساتھ 1,000 یا 2,000 بندے لے کر آنے ہیں، ایم پی اے کو 1,000، ایم این اے کو 2,000۔ ایم پی اے یقین مانے، ایم پی اے اور ایم این اے آپ خود ہی آ گئے، ایک 2 بندوں کو لے کر، وہ ان کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں، اپنے حلقے سے لوگوں کو لے کر ہی نہیں آئے۔ ہاں وکلا تھے، کیونکہ آج کل وکلا کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، وہ پارٹی کے اندر اپنے قدم جما چکے ہیں، وہ وکلا موجود تھے، وکلا نے جو ہے وہ ان کے نمائندے آئے، مختلف جگہوں سے آئے، لیکن پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے کوئی نمائندگی نہیں تھی، ایون کہ راولپنڈی اسلام آباد سے پی ٹی آئی کی کچھ زیادہ نمائندگی نہیں تھی، جو کہا جا رہا تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا، عوام کا جمع غفیر ہوگا، اور جناب یہ ہو جائے گا، وہ حکومتی بت ٹوٹ جائیں گے، اور وہ جناب تقاریر جو ہوئی اس میں وہی مطالبہ کیا گیا کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے، وہ جس نے بھی محمود اچکزئی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، نہیں رہا کریں گے تو پورے ملک میں تحریک شروع کریں گے، پورا ملک جام کر دیں گے، جو اسی طرح کی باقی تقاریر تھی، وہ دھمکی انگیز، اشتعال انگیز تقاریر جو کی جاتی ہیں وہی کی جائی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک ناکام جو تھا وہ ان کا شو تھا، کوئی متاثر کن شو نہیں تھا، اور جب تک یہ آپ تک یہ پہنچے گا تو اس وقت تک تو یہ جلسہ جاری تھا۔ اب رات گئے کیا ہوتا ہے تو وہ جو لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔